اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب چینل۔ ہم نے ایک ٹاپک پہ لیکچر ہے، یہ تیسرا، کرمینالوجی اینڈ قرآنک سائنس۔ تو پچھلے لیکچر میں ہم نے گواہی کا ذکر کیا تھا، تو آج ہم ذکر کریں گے قتل کا ہی سلسلہ ہے۔ سورہ مائدہ 5 نمبر سورت کی 30ویں آیت میں فرمایا، بلا آخر مرغوب بنا دیا اس کے لیے اس کے نفس نے قتل کرنا اپنے بھائی کا۔ یہ آدم کے بیٹوں کے قتل کی بات ہو رہی ہے، حابیل قابیل۔ قتل کر دیا اس نے اسے اور ہو گیا نقصان اٹھانے والوں میں۔ مائدہ ہی چل رہی ہے 5ویں سورت کی 32 نمبر آیت میں، اس وجہ سے فرض کر دیا ہم نے بنی اسرائیل پر، جس نے قتل کیا کسی انسان کو بغیر اس نے کسی نفس کی جان لی ہو یا فساد مچایا ہو زمین میں، گویا اس نے قتل کر ڈالا سب انسانوں کو۔ مائدہ کی 33 نمبر آیت میں فرمایا، صرف یہی ہے سزا ان لوگوں کی جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور نہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں کہ قتل کر دیے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں یا ملک سے نکال دیے جائیں۔ یہ ان کے لیے ذلت خواری ہے دنیا میں، اور آخرت میں تو عظیم عذاب ہے۔ یعنی قتل کر دیے جائیں، نمبر 1، جو فساد پھیلانے والے ہیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، نمبر 1 قتل کر دیے جائیں، نمبر 2 ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں یا ان کو ملک سے نکال دیا جائے۔ مائدہ کی 38 نمبر آیت میں فرمایا، اور چور مرد، اب یہ چوری کے بارے میں سزا ہے، چور مرد اور چور عورت کاٹ دو ان دونوں کے ہاتھ، یہ بدلہ ہے جو انہوں نے کیا عبرتناک سزا کے طور پر اللہ کی طرف سے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور روایت ہے کہ ایک امیر کسی صاحب یا صاحبہ نے چوری کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مرسی کے لیے، رحم کے لیے آئے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر فاطمہ بھی ہے میری بیٹی کام کرتی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیے جاتے۔ پہلی قومیں اس لیے تباہ ہوئی کہ عمراء جو تھے، جو صاحب حیثیت لوگ تھے، ان کو سزا نہیں دی جاتی تھی۔ مائدہ کی 45 نمبر آیت میں فرمایا، اور لکھ دیا تھا ہم نے اس کے لیے اس میں، یعنی تورات میں، کہ جان کا بدلہ جان ہے اور آنکھ کا بدلہ آنکھ ہے اور ناک کا بدلہ ناک ہے اور کان کا بدلہ کان ہے اور دانت کا بدلہ دانت ہے اور زخموں کا بدلہ ویسا ہی زخم ہے۔ پھر جو شخص معاف کر دے تو وہ کفارہ ہے اس کا، اور جو لوگ فیصلہ نہ کریں اس کے مطابق، یعنی اس قانون کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو یہ لوگ ظالم ہیں۔ اچھا، بڑی سیدھی سی بات ہے اللہ نے فرمائی ہے کہ جو جس طرح کا ظلم کرے اس کے اوپر ویسا ہی اس کو سزا دی جائے۔ پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ بے تحاشا ایسے جرم ہیں، مطلب میں نے دیکھا ہے یہ سوشل میڈیا پہ کہ ایک بچے کے ہاتھ کسی ظالم زمیندار نے کاٹ دیے، دونوں ہاتھ کاٹ دیے، معذور کر دیا، اور اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ اس کے پاس پیسہ ہے، صاحب حیثیت ہوتا۔ نوجوان لڑکے لڑکیوں پہ تیزاب پھینک دیتے ہیں اور ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا، کیونکہ تھانے جو ہیں وہ بکتے ہیں اور تھانے والے پیسے لے کے ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور کسی کا کان کٹایا، ناک کٹیا، کئی شوہر اپنی بیویوں کے ناک کاٹ دیتے ہیں۔ اب ان سب کی سزا یہی ہے کہ جو جس نے کیا اس کو اسی وقت پکڑ کے تو اس کا کر دیا جائے، اس کو سزا دے دی جائے بالکل بعینہ ہی۔ اور اس کو یہ سزا ایک اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک کراؤڈ میں ایک پبلک اکٹھی کر کے، مطلب ہجوم میں اکٹھا کر کے دی جائے تاکہ لوگوں کو عبرت ہو اور کوئی جرت نہ کرے۔ آپ امیجن کریں کہ ایک لڑکے نے لڑکی کے اوپر تیزاب پھینک دیا، تو اس کو چوک میں کھڑا کر کے پکڑ کے
اسی طرح وہ لڑکی کو حکم ہو کہ تم اب اس کے منہ پہ تیزاب پھینکو. اسی طرح جس خاوند نے ناک کاٹا کسی کا اپنی بیوی کا تو وہ بیوی کو حکم ہو کہ تم چوک میں مطلب اس کو لے جایا جائے اس ہسبینڈ کو اور اس کو اسی طرح ناک کاٹ دیا جائے. یہ جس نے کان کاٹا کان کاٹ دیا جائے, جس نے ہاتھ کاٹے ہیں اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں پبلک کے سامنے. لیکن یہ ایک اسلامی ملک جس کا نام پاکستان ہے, پتہ نہیں کون سا اسلامی ملک ہے. یہ آج کل کے وزیر اعظم کی تو یہ تھا ہی یہی ارادہ یا نیت کہ میں نے انصاف کرنا ہے. وہ ایک طرف کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, لیکن کرتے رہے نہیں کچھ دین کے مطابق نا. تو اصولاً تو اس کو تحریک انصاف کو چاہیے, یہ اس کے جو پرائم منسٹر بنے ہوئے ہیں, کہ سارے پینل کوڈ ختم کر کے شریعت نافذ کی جائے. لیکن کون کرے گا؟ سورہ مائدہ 5 نمبر وہی چل رہی ہے, اس میں 48 نمبر آیت کا جز ہے. سو فیصلے کرو تم ان کے درمیان اس کے مطابق, یعنی اللہ کے رسول کو حکم ہے کہ اگر یہودی ہیں تو ان کے حکم قانون یعنی تورات کے مطابق فیصلے کرو جو نازل کیا اللہ نے, اور مت پیروی کرو ان کی خواہشات کی. 49 اگلی آیت, اور فیصلہ کرو ان کے معاملات کا جو نازل کی ہے اللہ نے, اور نہ پیروی کرنا ان کی خواہشات کی. ریپیٹڈ ہے. اور محتاط رہنا کہ مبادا یہ لوگ تم کو فتنے میں مبتلا نہ کر دے کسی ایسے حکم سے جو اللہ نے نازل کیا تم پر. یہ سورہ انعام ہے, 6 سورت کی 140ویں آیت میں فرمایا, بے شک خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے قتل کیا اپنی اولاد کو نافرمانی کی وجہ سے بغیر سوچے سمجھے. ہندوستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں ہی جب ان کو پتہ چلتا ہے سونوگرافی سے کہ یہ بچی پیدا ہو رہی ہے, تو وہ بدبخت ہندو اس کو وہیں پہ مار دیتے ہیں, جس کو ابارشن کہا جاتا ہے انگریزی میں. تو وہ اس طرح مار دیتے ہیں. یہ اولاد کو قتل کرنا. ایک وہ قتل ہے جو ماں کے پیٹ میں لڑکی کا کر دیتے ہیں, ایک وہ قتل ہے جو بعض لوگ غریبی کی وجہ سے کر رہے ہیں. اور یہ پاکستان میں بہت ہو رہا ہے کہ جی ماں نے اپنے بچوں کو نہر میں پھینکا اور خود بھی چھلانگ لگا دی اور مر گئی یا بچ گئی وغیرہ وغیرہ وغیرہ, یا کوٹھے سے چھلانگ لگا دی یا ان کو زہر دے دیا. یہ کس قسم کے مسلمان ہیں؟ بالکل مسلمان نہیں ہیں. پاکستان میں بہت کم مسلمان ہیں دوستو. مسلمان تو وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مکمل اتباع کرے قرآن اور سنت کے مطابق. اب دوسرا حکم ہے کہ جوا شراب نشے کے بارے میں. انعام کی 6 سورت انعام کی 90 نمبر آیت میں فرمایا, اے ایمان والو, نشہ آور چیزیں اور جوا بت اور پان سے گندے شیطانی کام ہیں, سو ان سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ. نشاور چیزیں, جس کو کئیوں نے شراب ترجمہ کیا, یہ غلط ہے. ہاں شراب نشاور میں آتی ضرور ہے, لیکن نشاور چیزیں تو بہت زیادہ, کوکین ہے, ہیروئن ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہے, چرس ہے, تو یہ سارا کچھ شامل ہے. شراب یہ کے لیے نہیں ہے. اور جوا گیمبلنگ وہ بھی غلط ہے. بت, یہ اب بت تو وہ پوچھتے تھے قریش جو کہ ٹپیکل بت ہوتے تھے. ہمارے ہاں بت یہ تو نہیں ہے, لیکن قبروں کی شکل میں اور دوسری شکلوں میں, پیروں کی شکل میں بت ہیں. پانچ سے وہ کھیلتے تھے تینوں سے, تو وہ تو اب نہیں ہے. یہ سورہ نام کی 145 نمبر آیت میں فرمایا, کہو نہیں پاتا اس وحی میں جو میرے پاس آئی ہے کوئی چیز حرام کسی کھانے والے پر ما سوائے اس کے کہ ہو وہ مردار, بہتا ہوا خون, سور کا گوشت, اس لیے کہ وہ یقیناً ناپاک ہے, یا یہ کہ حکم دلی کرتے ہوئے پکارا گیا ہو نام غیر اللہ کا, اور نہ حد سے بڑھو, یقیناً تیرا رب غفور الرحیم. یعنی چند چیزوں کے بارے میں جو حرام تھی لسٹ میں اللہ نے فرما دیا نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کو کہو کہ یہ حرام ہے. مردار مرا ہوا جانور, خون بہتا ہوا. میں نے ایک دو پہلے بھی لیکچر میں بتایا تھا کہ منگول جو تھے چنگیز خان کے, وہ اپنے گھوڑوں کا خون پیتے تھے. سور کا گوشت, لحم الخنزیر, اور جس پہ غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو. اب یہ پاکستان جیسے ملک میں بندہ کہتا ہے جی غیر اللہ کا نام کیسے لیتے ہیں. یہ جو پیروں فقیروں کے اوپر چڑھاوے چڑھاتے ہیں یا مشرکانہ حرکتیں کرتے ہیں, یہ ساری غیر اللہ کے نام ہیں, اس کا بھی کھانا حرام ہے. 151 نمبر سورہ نام کی ہے. یہ وہی اولاد کو قتل کرنے والی آیت ہے. اور نہ قتل کرو اپنی اولاد کو مفلسی کی وجہ سے. ایمان نہیں ہے سو کال, تو اب غریبی میں پریشانی ہوئی, شیطان نے اکسایا
اور اولاد کو پکڑ کے قتل کر دیا کہ ہم اس کو کما کے اس کو تو ہمارے پاس پیسہ اتنی ہے نہیں ہے تو ہم تو اس کو کھلا نہیں سکتے. اللہ کہتا ہے نہ قتل کرو اپنی اولاد کو مفلسی غربت کی وجہ سے. اور مت جاؤ خواہشات کے قریب کھلی یا چھپی ہوئی شیطانی خواہشات. اور مت قتل کرو کسی جان کو جس کو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے لیکن حق کے ساتھ. اور نہ قریب جاؤ یتیم کے مال کے پاس. اور ناپ تول پورا کرو انصاف کے ساتھ. اور جب بات کہو تو انصاف کی کہو اگرچہ تمہارے اپنے رشتہ دار ہوں. تو یہ ایک لسٹ ہے. نمبر 1 اپنی اولاد کو غربت کی وجہ سے قتل نہ کرو جو کہ عام ہے پاکستان میں. عام تو نہیں ہے لیکن کافی زیادہ ہے. اور گندی خواہشات شیطانی خواہشات کے قریب نہ جاؤ. اور کسی جان کو بغیر حق کے قتل نہ کرو. یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ. نمبر 4 ناپ تول پورا کرو. نمبر 5 اور نمبر 6 انصاف کی بات کرو چاہے تمہارے اپنے ہی رشتہ دار ہوں اللہ کے لیے. نمبر 33 ہے سورہ انعام کی آیت. حرام کیے ہیں میرے رب نے تمام فواہش بدکاریاں کھلی یا چھپی. سورہ اعراف 7 نمبر سورت کی 80 نمبر آیت میں فرمایا اور لوط جب کہا انہوں نے اپنی قوم سے کہ کیا تم وہ فحش کام نہیں کیا تم سے پہلے ایسا کام کسی نے دنیا میں. پھر اگلی آیت میں فرمایا 81 میں بے شک تم آئے ہو مردوں کے پاس شہوت کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر بے شک تم لوگ حد سے گزر جانے والے ہو. 83 اور برسائی ہم نے ان پر پتھروں کی بارش. تو دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا. یہ وہ لوگ جو سوڈمی کرتے ہیں ہومو سیکچولیٹی میل ٹو میل کرتے ہیں یا لواطت بھی اس کو کہتے ہیں حضرت لوط کے نام سے. تو لوط علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ مردوں سے سیکس کرتے تھے جو بھی کرتے تھے آپ سمجھ رہے ہیں. تو اللہ نے ان پہ اللہ کے رسول نے ان کو سختی سے منع کیا کہ تم یہ کام غلط کرتے ہو حد سے گزر جاتے ہو. تو پھر اللہ نے ان کا انجام کیا کیا کہ پتھروں کی بارش سے ان کو ملیا میٹ کر دیا. ابھی بھی کئی ملکوں میں مطلب یہ لوگ مطلب ملیشیا میں پچھلے دنوں یا انڈونیشیا میں شاید کوئی آرڈر انہوں نے شرعی آرڈر جاری کیا ہے کہ جو لواطت کرے یا ہومو سیکچولیٹی کرے مرد تو مرد ان کو رجم کر دو ان کو سنگ سار کر دو. تو یہ یہاں سے انہوں نے یہ آیت لی ہے. اللہ نے قرآن پاک میں نہیں کہا کہ جو ایسے پکڑے جائیں یا ہوں تو ان کو اللہ نے کہا ہے کہ اگر مرد سے کرے تو اس کو کوڑے مارے جائیں یا ان کو مطلب بند کر دیا جائے اور تاکہ وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں توبہ کر لیں. تو اس طرح کہا گیا ہے. سورہ اعراف کی 85 نمبر آیت میں فرمایا اور مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا ہم نے ناپ تول. اور اس نے کہا ناپ تول پورا کرو اور نہ گھٹاؤ لوگوں کی چیزوں میں. اور مت فساد برپا کرو زمین میں بعد اس کے اصلاح کے یہ بہتر ہے تمہارے حق میں. یعنی ناپ تول بھی جرم ہے کرائم ہے. 86 اگلی آیت اور نہ بیٹھو تم ہر راستے پر کہ ڈرانے لگو اور روکنے لگو. 91 سو آ لیا ان کو ایک سخت زلزلہ نے اور رہ گئے وہ اپنے گھروں میں اوندھے. اچھا یہ بھی سزا اللہ نے پھر دی ان کو ان کی قوم کو حضرت شعیب کی قوم کو جو ناپ تول پورا نہیں کرتے تھے. سورہ توبہ کی 109 نمبر سورت ہے اس کی 109 نمبر آیت میں فرمایا اور وہ لوگ جنہوں نے بنائی مسجد ایک نقصان پہنچانے کے لیے اور کفر کے لیے اور تفرقہ ڈالنے کے لیے مومنین کے درمیان اس غرض سے کہ وہ گھات لگانے کی جگہ بنے اس کے لیے جنگ کر چکا ہے اللہ اور اس کے رسول سے قبل عظیم. اور ضرور قسم کھا کر کہیں کہ نہیں ہے ہمارا ارادہ مگر بھلائی کا اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یقیناً یہ لوگ جھوٹے ہیں. یہ بدبخت قادیانی جو ہیں یہ ان کے اوپر آیت پوری آتی ہے کہ وہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مطلب شروع کی بات ہے کہ جب ایک مسجد زرار بنائی منافقوں نے مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے تفرقہ ڈالنے کے لیے مومنین کے درمیان اور اللہ نے کہا کہ اللہ رسول سے جنگ ہے یہ اس طرح کی تو وہ مسجد زرار پہ ڈھا دی گئی. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ قادیانی جو بدبخت ہیں ان کے اوپر یہ فٹ آتی ہے کہ انہوں نے مسجدیں بنائی ہوئی ہیں اور اس کو اللہ کا نام کے کرتے ہیں لیکن یہ لوگ نہ مشرک ہیں یہ کافر لوگ. اس طرح 17 نمبر سورت کی 31 نمبر آیت میں فرمایا
اور نہ قتل کرو، یہی ریپیٹڈ ہے، پہلے بھی آ چکی ہے سورہ رات میں، نہ قتل کرو اپنی اولاد کو تم غربت کے ڈر سے، ہم ہی رزق دیتے ہیں انہیں بھی اور تمہیں بھی، بے شک ان کا قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ 32، اور نہ قریب جاؤ زنا کے، یہ بھی جرم ہے، بے شک وہ بڑی بے حیائی اور بہت بری راہ ہے۔ پھر اگلی آیت 33، اور مت قتل کرو اس جان کو ٹھہرایا گیا جسے اللہ نے مگر حق کی بنا پر، اور جو شخص قتل کیا گیا ہو مظلوم تو وہ یقیناً عطا کیا ہم نے اس کو اختیار، پس چاہے کہ وہ حد سے نہ بڑھے قتل کے معاملے میں۔ 35، اور پورا ناپ تول کرو جب ناپور تولو درست ترازو سے، یہی طریقہ اچھا ہے۔ النور 24 نمبر سورت کی پہلی آیت، اور یہ سورج جسے نازل کیا ہم نے اور فرض کیا ہے، احکامات اس کے ہم نے اور نازل کیے، اس میں واضح ہدایت جو کہ نصیحت حاصل کرو۔ نمبر 2، زانی عورت اور زانی مرد کو کوڑے مارو، ہر ایک کو دونوں میں سے 100 کوڑے، مرد کو بھی 100 عورت کو بھی 100، اور نہ دامن گیر ہو تم کو ترس کھانے کا اللہ کے دین کے معاملے میں، اگر تم رکھتے ہو ایمان اللہ پر اور روز آخرت پر، اور چاہیے کہ شاہد ہو ان کی سزا کا ایک گروہ، شاہد ہو یعنی دیکھے ان کی سزا مومنین کا ایک گروہ۔ اچھا، یہ سعودیہ میں بھی یہ سزا ہوتی ہے عام، اور سعودیہ جو مطلب میں ایک ملک میں گیا مالدیپ میں، تو وہاں بھی یہ لڑکیوں کو اور مردوں کو عورتوں کو کوڑے مارے جاتے ہیں، اور انڈونیشیا ملیشیا میں بھی۔ پاکستان میں تو اسلام ہے ہی نہیں نا میرے نزدیک۔ یہی 24 نمبر النور کی 5ویں آیت میں فرمایا، اور وہ لوگ جو تہمت لگائیں پاک دامن عورتوں پر پھر نہ لا سکیں وہ 4 گواہ تو کوڑے مارو انہیں 80 کوڑے، یعنی جو جھوٹا الزام لگائیں تہمت لگائیں اور 4 گواہ نہ لا سکے تو 80 کوڑے مارو، اور نہ قبول کرو ان کی گواہی کبھی بھی، اور یہی لوگ فاسق ہیں۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں یہ کرمینالوجی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایکسپلین کی ہے کہ فلاسفی کیا ہے۔ فلاسفی یہ ہے کہ ایک شخص جو مجرم ہے، اب اس کو اس کے جرم کی سزا اللہ نے کہا ہے دو، نمبر 1۔ نمبر 2، اس طرح دو کہ عبرت ہو، اور ایک لوگوں کا گروہ کسی چوک میں اس کا مشاہدہ کرے۔ اس سے اللہ کا مقصد کیا ہے؟ اس سے قادر مطلق کا، ہمارے خالق کا مطلب کیا ہے جس نے ہم جیسی مخلوق بنائی ہے، کہ آئندہ سے یہ رک جائے جرم۔ اب سعودی عرب میں اسلامی سزائیں ہیں، اور بھی کئی ملکوں میں، ایران میں ہیں، ملیشیا میں ہیں، انڈونیشیا میں ہیں، مالدیپ میں ہیں جو اسلام پہ چلتے ہیں، یہ افغانستان میں ہے۔ مقصد کیا ہے؟ وہ اسلامی سزائیں دیتے ہیں۔ اب سعودی عرب یہ بڑے شور مچاتے ہیں مغربی میڈیا، جن کو اندازہ ہی نہیں ہے اللہ کے احکامات کا۔ اللہ مطلب ان کی بائبل تو اول فول قسم کی چیزیں مکس کی ہوئی ہیں، کچھ اچھی ہیں کچھ بری ہیں، لوگوں نے لکھی ہوئی ہیں بائبل میں، تو ان کو تو اندازہ ہی نہیں ہے، نہ قرآن پڑھتے ہیں نہ ان کو پتہ۔ اب ان کو نہیں سمجھ کہ اللہ نے یہ احکامات کیوں نازل کیے ہیں۔ مثلا چور کو کہا گیا کہ اسے ہاتھ کاٹ دو، یہ آدھی چور کی بات ہے، بیچارہ ایک آدھ دفعہ جو کر لیتا اس کی نہیں ہے۔ اسی طرح زانی کو کہا کوڑے مارو۔ قتل کو سزا سعودی عرب میں تلوار سے دی جاتی، کیوں دی جاتی ہے؟ یہ اتنا بڑا شور مچاتے ہیں یہ مغربی لوگ، گورے لوگ، میڈیا کے بھی، حکومتیں بھی۔ او بابا، تلوار سے اس لیے کہا گیا ہے کہ تلوار سے ایک دم جو ہے وہ گردن کٹ جاتی ہے فوراً، اس کو تکلیف نہیں ہوتی، اور سزا سے یہ ہوتا ہے کہ اس کو مکتی مل جاتی ہے، اس کو اس کے جرم کا، اس کے ظلم کا، اس کا حساب ہو جاتا ہے۔ تو یہ بڑی سمپل سی بات ہے، اس میں کوئی مسئلہ تو ہے ہی نہیں۔ اب ایک بندہ قتل پہ قتل کرے جا رہا ہے، آپ اس کو کہیں جی اس کو آپ پھانسی کی سزا اگر تلوار سے کریں تو پھانسی کی سزا تو بہت ظالمانہ سزا ہے، اس میں وہ گردن میں ڈالتے ہیں رسا اور لٹکا دیتے ہیں، اس سے 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ انسان بڑی تکلیف سے لٹکتا رہتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، یہ غیر اسلامی سزا ہے تلوار کی نسبت۔ تو مقصد یہ ہے کہ انصاف فراہم کرنے کا مقصد ظالم اور قاتل کو گناہوں کی تلافی ہے۔ نا اسلام میں جیل خانے نہیں ہیں، یعنی جو مطلب جیل ہوتی ہیں، پریزن ہوتی ہیں، اسلام میں اس کو پروموٹ نہیں کرتا، انکرج نہیں کرتا۔ یہ بھی ایک سزا ہے کہ ایک بندے نے جرم کیا اس کو فوراً سزا دو۔ میں نے سعودی عرب میں دیکھا ہے کہ بے تحاشا کئی دکاندار ہیں جن کے ایک ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، تو وہ چوری کی ہوئی انہوں نے، لیکن اس کے بعد وہ ٹھیک ہو گئے، اس کے بعد وہ نارمل اللہ کے مومن بندے بن گئے۔ تو یہ مقصد ہوتا ہے۔ تو قید خانہ جو ہوتا ہے یہ اسلام انکرج نہیں کرتا۔ اسلام کہتا ہے کہ موقع پہ جرم سنایا جائے اور وہیں اس کا سزا دے دی جائے۔ یہ
जेलों में डालना। और हमने देखा है कि जेलों में जब जाते हैं, कैदी बनाए जाते हैं, तो वो बाद में बहुत बड़े बड़े मुजरिम बन के निकलते हैं। वो जुर्मों की दस्तगाहें हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि अगर आप कत्ल की सज़ा नहीं दी गई किसी को पाकिस्तान में, जिस तरह थाने ही करते हैं, अदालतें करती हैं, तो फिर ये नस्ल दर नस्ल ही सिलसिला चलता है। अखबारों में हम पढ़ते हैं कि किसी औरत ने अपने बेटे के कत्ल का, खून का बदला खुद ले लिया, वो अदालत ने छोड़ दिया कातल को, वो औरत ने, माँ ने वहीं कत्ल करके उसका फैसला कर दिया। देखते रहिए मेरा चैनल डॉक्टर अबू अब्दुल्ला।